يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تعامل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ چوتھا باب ہے حروف عاملہ، سبق نمبر 12 ہے لم مضارع کو ماضی منفی بناتا ہے۔ آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے، مختصر سا سبق ہے۔ دیکھیں، آپ پڑھ رہے تھے وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہو کر جزم دیتے ہیں۔ ایک حرف آپ نے پڑھ لیا تھا ان، دوسرا حرف ہم نے آج پڑھنا ہے اور وہ ہے لم۔ لم کیا کرتا ہے؟ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو ماضی منفی بنا دیتا ہے۔ ایک چیز یہاں پر آپ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو ماضی منفی بنائے گا یہ معنی اور ترجمہ کے اعتبار سے بنائے گا۔ لفظوں کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ مضارع کو یہ ماضی کے لفظ کے اندر تبدیل کر دے گا، ایسا یہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو اس کا ترجمہ ہے بعینہ وہ ترجمہ ہوگا جو ہم ماضی منفی کا کرتے ہیں۔ دیکھ لیں عبارت، دیکھ لیں آپ، فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا مثل لم یضرب بمعنی ما ضربا، اور لم یہ مضارع کو تجعلو بنا دیتا ہے ماضی منفی، مثال کے طور پر لم یضرب یہ ما ضربا کے معنی میں ہے کہ لفظوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لفظوں میں کیا تبدیلی ہوگی کہ آخر میں جزم آئے گا۔ جیسے لم یضرب ہے، اس کے آخر میں دیکھیں آپ کو یہ جزم نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر نون تثنیہ ہو تو وہ نون تثنیہ گر جائے گا، نون جمع مذکر ہے تو نون جمع مذکر گر جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر جمع مؤنث کا نون ہے وہ تو ظاہری بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں گرتا۔ تو لفظوں میں تبدیلی یہی ہوگی کہ جزم آئے گا، لیکن معنوی طور پر تبدیلی کیا ہوگی کہ جو ماضی منفی کا معنی ہے، یعنی جو معنی ہے ما ضربا کا، وہی معنی ہے لم یضرب کا۔ تو معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا ماضی منفی کے معنی سے۔ تو یہ سبق تھا، اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ فلم، یہ جو لم مبتدا اور تجعل الفعل المضارع یہ بنے گا اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دیکھیں ذرا، یا آپ اس میں مبتدا محذوف بھی نکال لیتے ہیں۔ احدھا، احد مضاف حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور فا تفصیلیہ لم یہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تجعل فعل ہے اور مضارع یہ اس کا مفعول بنے گا۔ چونکہ فاعل یہاں پہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لہذا فاعل یہاں پر ضمیر نکال لیں، انت ضمیر، تو انت ضمیر یہ بن جائے گا اس تجعل کا فاعل، اور مضارع یہ اس کا مفعول اول، اور ماضی موصوف منفی صفت، موصوف صفت مل کر یہ تجعل کا مفعول ثانی، تجعل فعل فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ مثال دیکھ لیں، مثل مضاف ہے، لم یضرب فعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو بنا دیں آپ ذوالحال، اور با حرف جر معنی مضاف، ما ضربا یہ بنے گا معنی کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کر کے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کا حال۔ باقی مزید بھی اس کو کھول لیتے ہیں۔ معنی کو ہم نے بنایا تھا مضاف، اور ما اسم موصول ہے، اور جو ضربہ ہے فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کے لیے بنے گا صلہ، اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر معنی مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کر کے آپ نے بنانا ہے ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال حال مل کر پھر آپ بنائیں اس کو مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔